ہر انسان کی شکل جیسے الگ ہے، آواز جیسے الگ ہے، چال ڈھال جیسے الگ ہے، ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کی تقدیر کو مختلف طریقوں سے لکھا ہے۔ ایک واقعہ ہے جو آپ لوگوں کے سامنے میں کہوں گا، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک دوسرے کو فالو کرنے کے چکر میں اپنے آپ کو قرضداری کے دلدل میں پھنسا بیٹھتے ہیں۔ ایک تاجر تھا جس کے پاس 2 گدھے تھے۔ وہ اکثر اپنے گاؤں سے تجارت کا ساز و سامان لے کر دوسرے گاؤں کو جایا کرتا تھا۔ ویسے ہی ایک دن اس نے 2 گدھوں پر، ایک گدھے پر نمک لاد دیا، دوسرے گدھے پر روئی لاد دی۔ جیسے ہی وہ دوسرے گاؤں کی طرف سفر کر رہا تھا، راستے میں کچھ ہریالی، کچھ پانی کا وہاں ایک تالاب تھا، ایک درخت تھا۔ وہ تھوڑی دیر گدھوں کو چرنے کے لیے چھوڑ کر ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ جیسے ہی گدھے چرتے چرتے پانی کے قریب پہنچے تو اس میں سے جو نمک والا گدھا تھا وہ پانی میں اتر گیا۔ دھوپ میں جیسے پانی میں اترا، اس کو اچھا لگنے لگا تو وہ اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نمک گھل گیا تو وہ دبا ہوا گدھا جس کے اوپر بوجھ تھا، وہ کم ہونے کی وجہ سے وہ اچھلنے لگا، کودنے لگا۔ تو جس گدھے پر کپاس تھی، روئی تھی، اس نے پوچھا اس سے کہ بھائی، پہلے تو تم بہت وزن محسوس کر رہے تھے، اب بڑے خوش نظر آ رہے ہو، بات کیا ہے؟ تو اس گدھے نے کہا، پتہ نہیں، جیسے ہی میں پانی میں گیا تو خود بخود میرا وزن کم ہو گیا، مجھے اب راحت محسوس ہو رہی ہے، کچھ ہلکا محسوس ہو رہا ہے۔ تو اس روئی کے گدھے نے سوچا کہ کچھ میرا بھی بوجھ کم ہو جائے، میں بھی کیوں نہ اس پانی میں چلا جاؤں۔ تو جیسے وہ روئی کا گدھا پانی میں گیا تو وہ روئی پانی میں بھیگ گئی تو پہلے سے زیادہ وزن ہو گئی۔ جب وہ باہر آیا تو وہ نمک والا جو گدھا تھا وہ پوچھنے لگا کہ تم پہلے ہلکا محسوس کر رہے تھے لیکن اب کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، پتہ نہیں، تمہاری بات مان کر میں پانی میں چلا گیا اور میرا وزن بڑھ گیا۔ دوستو، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک چیز کی تاثیر الگ ہے۔ ویسے ہی انسان کی تقدیر کو اللہ نے الگ الگ قسم سے بنایا ہے۔ بہت سارے لوگ، اگر اللہ نے کسی کو تقدیر سے یا اس کے بیوی بچوں کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے کسی کو تھوڑا روزی میں اضافہ کر دیا ہے، تو بہت سارے لوگ دیکھ کر کیا کرتے ہیں، یہ خود بھی مالدار بننے کی چاہت میں کچھ سود پر قرض اٹھاتے ہیں، بعد میں تجارت اچھی نہیں چلتی، کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ قرضداری کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ میرا کہنے کا یہ مطلب ہے، اگر اللہ کسی کو مال دینا چاہے تو اس کو کسی نہ کسی ذریعے سے اس کا مال زیادہ ہو جاتا ہے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ دینا نہیں چاہتا، وہ لاکھ بھی کوشش کرے مگر اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دے گا۔ یقیناً اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی کمائی کو دیکھ کر، ایک دوسرے کی کامیابی کو دیکھ کر بس یہ محسوس کرو کہ اللہ نے اس کو اس کے مقدر کا دیا ہے، میرے بھی مقدر میں کچھ ہوگا تو وہ مجھے مل کر رہے گا۔ ایک دوسرے کے کمپٹیشن میں آ کر سود خوری پر قرض لے کر اپنے آپ کو سود کے قرض میں، سود کی دلدل میں مت اتارو، کیونکہ جب آپ پھنس جائیں گے تو نکالنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔